زرقانی شرح متا امام مالک میں ایک بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے کہ مدینہ منورہ کے گرد و نواح میں ایک ڈیرے پر ایک عورت فوت ہو جاتی ہے تو دوسری عورت اسے غسل دینے لگی۔ جو غسل دے رہی تھی تو اس کا ہاتھ مری ہوئی عورت کی ران پر پہنچا تو اس کی زبان سے نکل گیا، میری بہنوں جو 2-4 ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، یہ جو عورت آج مر گئی ہے اس کے تو فلاں آدمی کے ساتھ خراب تعلقات تھے۔ غسل دینے والی عورت نے جب یہ کہا تو قدرت کی طرف سے گرفت آ گئی، اس کا ہاتھ ران پر چمٹ گیا، جتنا کھینچتی رہی وہ جدا نہیں ہوتا، زور لگاتی رہی مگر ران ساتھ ہی آتی ہے۔ دیر لگ گئی، میت کے ورثاء کہنے لگے بی بی جلدی غسل دو، شام ہونے والی ہے، ہم کو جنازہ پڑھ کر اس کو دفنانا بھی ہے۔ وہ کہنے لگی کہ میں تو تمہارے مردے کو چھوڑتی ہوں مگر وہ مجھے نہیں چھوڑتا، رات گئی مگر ہاتھ یوں ہی چمٹا رہا، دن آ گیا پھر ہاتھ چمٹا رہا، اب مشکل بنی تو اس کے ورثاء علماء کے پاس گئے، ایک مولوی سے پوچھتے ہیں مولوی صاحب ایک عورت دوسری عورت کو غسل دے رہی تھی تو اس کا ہاتھ اس میت کی ران کے ساتھ چمٹا رہا، اب کیا کیا جائے؟ وہ فتویٰ دیتا ہے کہ چوری سے اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ غسل دینے والی عورت کے وارث کہنے لگے ہم تو اپنی عورت کو معذور کرنا نہیں چاہتے، ہم اس کا ہاتھ نہیں کاٹنے دیں گے۔ انہوں نے کہا فلاں مولوی کے پاس چلے، اس سے پوچھا تو کہنے لگا چوری لے کر مری ہوئی عورت کا گوشت کاٹ دیا جائے، مگر اس کے ورثاء نے کہا کہ ہم اپنا مردہ خراب کرنا نہیں چاہتے۔ 3 دن اور 3 راتیں اسی طرح گزر گئے، گرمی بھی تھی اور دھوپ بھی تھی، بدبو بڑھنے لگی، گرد و نواح کی کئی دیہاتوں تک خبر پہنچ گئی۔ انہوں نے سوچا کہ یہاں مسئلہ کوئی حل نہیں کر سکتا، چلو مدینہ میں۔ وہاں حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ اس وقت قاضی القضاء کی حیثیت میں تھے۔ وہ لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے حضرت ایک عورت مری پڑی تھی، دوسری عورت اسے غسل دے رہی تھی تو اس کا ہاتھ اس کی ران کے ساتھ چمٹ گیا اور چھوٹتا ہی نہیں، 3 دن ہو گئے، کیا فتویٰ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے وہاں لے چلو۔ وہاں پہنچے اور چادر کی آڑ میں پردے کے پیچھے کھڑے ہو کر غسل دینے والی عورت سے پوچھا کہ بی بی جب تیرا ہاتھ چمٹا تھا تو نے زبان سے کوئی بات تو نہیں کہی تھی؟ وہ کہنے لگی کہ میں نے اتنا کہا تھا کہ یہ جو عورت مری ہے اس کے فلاں آدمی کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے پوچھا بی بی جب تو نے تہمت لگائی کیا اس کے 4 چشم دید گواہ تیرے پاس ہے؟ کہنے لگی نہیں۔ پھر فرمایا کہ کیا اس عورت نے خود تیرے سامنے اپنے بارے میں اقرار جرم کیا تھا؟ کہنے لگی نہیں۔ فرمایا پھر تو نے کیوں تہمت لگائی؟ اس نے کہا میں نے اس لیے کہہ دیا تھا کہ وہ گڑا اٹھا کر اس کے دروازے سے گزر رہی تھی۔ یہ سن کر امام مالک نے وہی کھڑے ہو کر پورے قرآن میں نظر دوڑائی، پھر فرمانے لگے قرآن پاک میں آتا ہے مفہوم جو عورتوں پر ناجائز تہمتیں لگا دیتے ہیں پھر ان کے پاس 4 گواہ نہیں ہوتے تو ان کی سزا ہے کہ ان کو 80 کوڑے مارے جائے۔ تو نے ایک مردہ عورت پر تہمت لگائی، تیرے پاس کوئی گواہ نہیں تھا، میں وقت کا قاضی القضاء حکم کرتا ہوں جلادو اسے مارنا شروع کر دو۔ جلادوں نے اسے مارنا شروع کر دیا، وہ کوڑے مارے جا رہے ہیں، 70 کوڑے مارے مگر ہاتھ یوں ہی چمٹا رہا، 75 کوڑے مارے گئے مگر ہاتھ پھر بھی یوں ہی چمٹا رہا، 79 کوڑے مارے تو ہاتھ پھر بھی نہ چھوٹا، جب 80واں کوڑا لگا تو اس کا ہاتھ خود بخود چھوٹ کر جدا ہو گیا۔